بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود جاسمین. ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ویک میں تسلسل سے میں نے کچھ ایکسکلوسیو سٹوریز کی ہیں, اور ان سٹوریز کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت سارے ایشوز جو 2007 سے شاید شروع ہوئے, یا شروع تو شاید بہت پہلے ہو گئے تھے, لیکن 2007 کے بعد ان کے اندر ایک تبدیلی آئی, ایک چینج آیا. اس وقت کیا ہوا, اس کے پیچھے کون لوگ تھے, کس طرح ہوا, اور اب جو حکومت اس حوالے سے کیس بنا کر, یا 2009 میں جو ججمنٹ آئی ہے کیس بنا کر جو ٹرائل کرنے جا رہی ہے, اس پر کچھ ایکسکلوسیو سٹوریز میں نے کی ہیں, اور آج کا پروگرام اسی کا تسلسل ہے. اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں, اور آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں اس پروگرام میں, اور بہت امپورٹنٹ باتیں ہوں گی اس ایک شخصیت سے جس کے حوالے سے یہ سارا کا سارا ٹرائل اور کیس جو ہے ان کے گرد گھوم رہا ہے. وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ اینڈ آلسو واٹ ہیپنڈ ان 2007 which led to these consequences. So یہاں پر میں چاہوں گی کہ میں آپ کا تعارف کرا دوں, پھر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. ملک کے سابق صدر اور چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. تھینک یو. میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی, اور اس سے پہلے ناظرین کہ ہم اس کو آگے لے جائیں, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, اینڈ بریک کے فوراً بعد میرا پہلا سوال ہوگا 2007 کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین, اور مجھے پتا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں آپ ایک منٹ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی کوئی چینل نہیں تبدیل کریں گے, کیونکہ یہ وہ موقع ہے جب آج جن صاحب ہم سے بہت ساری وہ باتیں کریں گے جو انہوں نے شاید پہلے کی ہیں لیکن اس انداز میں نہیں کی ہوں گی. جن صاحب السلام علیکم ونس مور. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کیونکہ میں اس پہ کام بھی کر رہی ہوں اور اس سٹوری کو انویسٹیگیٹولی دیکھ بھی رہی ہوں, مجھے نہیں پتا آپ نے شاید لاسٹ ویک میں نے ایک پروگرام کیا تھا اسی حوالے سے, اور اس میں کچھ انکشافات کیے تھے, وہ شاید آپ نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو, لیکن آپ نے دیکھا ہے. اوکے, تو آپ کو پھر سینیریو بھی تھوڑا تھوڑا پتا چل رہا ہوگا کہ پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے, کچھ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کس طرح اس کیس کو ہینڈل کیا جائے گا, یا باہر دنیا کو کیا میسج دیا جا رہا ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو 2007 میں لے جانا چاہتی ہوں. آپ نے ابھی حال ہی میں یہ ایکسپٹ کیا کہ آپ نے ایمرجنسی کا نفاذ کیا. اوکے, 3 نومبر کو کیا, رائٹ؟ واپس چلے جاتے ہیں 3 نومبر سے, لیٹس گو بیک 3-4 ڈیز بیفور. 3-4 دن پہلے آپ کی جو لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں, جو ہائی پروفائل لوگ تھے ملک کے اس وقت کے, وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے آ کے, اور کون کون آپ سے مل رہا تھا؟ ہاں, اس کا میں جاسمین تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیتا ہوں. یہ دیکھیں, مجھ سے سب لوگ مل رہے تھے, حکومت کے لوگ مل رہے تھے. ان کو ایک پریشانی تھی کیونکہ ایک ایکٹیوسٹ چیف جسٹس جو ایکس چیف جسٹس تھے, انہوں نے ایک سٹیل میٹ کریٹ کیا ہوا تھا ایگزیکٹو کے درمیان اور جوڈیشری کے درمیان, ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے حوالے سے. اس سٹیل میٹ کے سلسلے میں وہ لوگ میرے سے بہت مل رہے تھے, اور پھر مجھے ریکوزیشن کیا گیا کہ میں کچھ ایکشن لوں کہ اس کو ٹھیک کروں, اس سچویشن کو. تو پھر میں نے کنسلٹ کیا سب کو, سارے سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کیا میں نے, جو میں نے وہ پروملگیشن آرڈر میں کلیئرلی بتایا ہوا ہے, اور میرے خیال میں چودھری شجاعت صاحب نے بڑی بولڈلی کہہ بھی دیا ہے کہ ان سے کنسلٹ ہوا تھا, کنسلٹیشن ہوئی. اس کنسلٹیشن کے بعد میں نے یہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی 3 نومبر کو. یہ ایمرجنسی جو ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ ویلیڈیٹ ہوئی سپریم کورٹ میں, اس کے بعد یہ اپروو ہوئی کیبنٹ سے. اس زمانے کی کیبنٹ نے اپروو کیا, پھر اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا اس کے فیور میں. یہ سارا ہوا. پھر اس کے بعد میں نے اسی دوران میرے خیال میں 28 دسمبر کو میں نے 28 نومبر کو نئے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی میں نے نامینیٹ کیا ہے ایمرجنسی کے دوران. پھر الیکشنز بھی ہوئے اس کے بعد 2008 میں. میں یہاں اگست 2008 تک میں پریزیڈنٹ تھا, جس میں الیکشنز بھی ہوئے. اس کے بعد میں نے اوتھ بھی دی نئے پرائم منسٹر کو, جیلانی صاحب کو, ان کے تمام کیبنٹ کو,
جس میں پی ایم ایل این کے لوگ بھی تھے، ان سب کو میں نے اوتھ دی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ٹریزن کدھر ہے؟ یہ سارے کچھ ہوا ہے؟ یہ آل دی ایونٹس یہ سارے کوئی 1.5-2 مہینے کے ایونٹس ہیں سارے. یہ اس کے بعد میں نے لفٹ بھی 1 مہینے 1.25 مہینے بعد میں نے لفٹ بھی کر دیا ایمرجنسی. تو یہ تھا. یہ صورتحال میں خود جج کر لے کوئی بھی کہ یہاں ٹریزن کدھر سے آ گیا. جن صاحب ایک بات بتائیے گا، ایک نیشنل سیکیورٹی سچویشن کے اوپر ایک سیکرٹ خط لکھا تھا آپ کو اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب نے. ایک بہت لمبا تفصیلی خط ہے، اور اس خط سے یہ بات جب میں نے پڑھا ہے یہ لیٹر، آپ کے تو شاید لیگل ٹیم نے یہ سپریم کورٹ میں بھی جمع کرایا، سو دس از اے لیگل ڈاکیومنٹ ناؤ. اس میں انہوں نے اس وقت کی صورتحال پر آپ سے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر کوئی ایکشن لے کہ ملک کی اکانومی، دہشت گردی چیزیں سب کچھ تباہ رہی ہیں، اور بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے چھوڑے جا رہے ہیں. یہ بات درست ہے؟ صحیح بات ہے. یہ تو ابھی ریکارڈ میں ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. ابھی تو پیش بھی کیا ہے ڈاکیومنٹس کے ساتھ، یہ جو کیس چل رہا ہے اس سلسلے میں. یہ بالکل صحیح ہے. اس وقت یہ پرابلم یہ تھا کہ ایک تو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم، دہشت گرد چھوڑا جا رہا ہے اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسی ٹوٹلی ڈیمورلائز ہوئی ہے، اور وہ انکریج ہوئے ہیں دہشت گرد جو ہے. پھر دوسری پرابلم اکانومی، کیونکہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے میرے خیال میں سارا کہ کیسے یہ پرائیویٹائزیشن میں بھی دخل انداز ہو رہے ہیں. تو اکانومی نیچے جا رہی ہے، جانے لگی. جو ہماری ایک پرائیڈ تھی کہ اکانومی ہماری جی ڈی پی گروتھ کوئی 8% ہو رہی تھی، 8.4 تک چلی گئی تھی، وہ افیکٹ ہونے لگی. اور پھر ورسٹ سچویشن یہ ہے کہ ایگزیکٹو فنکشن میں ایگزیکٹو کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ اسپیشلی، ادھر یہ چیف جسٹس صاحب جاتے تھے تو ایک مصیبت وہاں کریٹ کرتے تھے. چیف سیکرٹریز کو بلایا جا رہا ہے، ادھر آئی جیز کو بلایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، ان کو باہر کھڑا کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں جس کے نتیجے میں یہ لیٹر آیا ہے جس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. لیٹر تو میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ باتیں شوکت عزیز صاحب نے واضح طور پہ رکھے ہوئی ہیں. کیا آپ یہ کہیں گے کہ ایمرجنسی جو لگائی گئی ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ بھی آپ سے ملتے رہے یا جنہوں نے بھی آپ کو کنونس کیا، جن کا آپ نے کہا ہوا ہے میں نے کور کمانڈر سے کیا، میں نے گورنر سے اس وقت کے بات کیا، میں نے اس وقت کے چیف منسٹر سے بات کیا، وزیر اعظم سے، ان سب لوگوں سے، ان میں سے کیا کوئی شخص بھی ایسا ہے جس نے آپ کو کہا کہ نہیں یہ ایمرجنسی نہ لگائیں یا حالات ملک کے ٹھیک ہے، یہ قدم نہ اٹھائیں، یا دے کنونسڈ یو؟ نہیں، کوئی مطلب یہ سب بالکل اسی کے حق میں تھے اور کوئی بھی اس کے خلاف نہیں تھا. کریکٹیو ایکشن لینا، سب پریشان تھے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. اتنا ہم نے 7 سال میں کیا ہے، اس ملک کو پٹری پہ چڑھا کر اس کو آگے لے جا رہے ہیں، دنیا میں اس کا ایک رتبہ بنا دیا ہے، اور اب یہ ہم واپس پٹری سے اتر گئے ہیں، اس کو پٹری پہ چڑھانا ہے. تو سب اس کے حق میں تھے اور یہ اس پہ ایکشن ہوا ہے. اچھا جین صاحب ایک بات بتائیں، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو ہٹایا، جب ایمرجنسی لگ گئی، جب نئے ججز آ گئے، اس سے کچھ دن پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی آپ کی اور چیف جسٹس صاحب کی. آپ نے ان کو بلایا تھا یا خود آئے تھے؟ کیونکہ جو میڈیا میں امپریشن دیے گئے، پوری دنیا کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ نے وردی پہن کر ان کو بلایا اور ان کو پریشرائز کیا. نہیں، میں نے ان کو بالکل نہیں بلایا تھا. وہ اس وقت جب ان کو ہٹایا گیا تھا، یا ان کو ہٹایا نہیں گیا تھا، ایک ریفرنس جو پرائم منسٹر کی طرف سے آیا تھا، اس ریفرنس کو میں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا. ان کو پہلے کنفرنٹ کیا تھا، اب اس پہ میں نے نہیں بلایا تھا، یہ خود آئے تھے. اچھا، اس دن جب یہ آپ کے پاس ایکچولی آئے تھے، جو میری اطلاعات ہیں، آئی ڈونٹ نو، اب میں بیکاز پوری قوم آپ کو سن رہی ہے تو میں کچھ فیکٹس کلیئر کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری اطلاعات شاید صحیح نہ ہو. اس دن جب چیف جسٹس صاحب سے ملنے آئے تھے تو کیا وہ کسی جہانزیب رحیم صاحب کے بارے میں شکایت کرنے نہیں آئے تھے؟ پشاور ہائی کورٹ سے ان کا تعلق تھا. اس کا بیک گراؤنڈ اگر یوں ہوا یہ کہ کچھ یہ چیف جسٹس صاحب خود پریشان تھے. ایک دفعہ میرے پاس آئے اس دن سے پہلے، کچھ دن پہلے یہ آ کر شکایت انہوں نے کی کہ میرے اگینسٹ میڈیا وغیرہ میں بہت باتیں ہو رہی ہیں جو لوگ کروائی جا رہی ہیں، تو اس کو ذرا آپ کریں، اس کے بارے میں کچھ دیکھیں کہ وائی از دا میڈیا اگینسٹ می، اور یہ کیوں یہ ایسی خبریں نکالی جا رہی ہیں جو میرے خلاف ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. تو میں نے کہا میں دیکھوں گا، کریکٹیو ایکشن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں.
تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے خود نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ وہ آ کر ملنا چاہ رہے ہیں میرے سے. خود آئے ملنے میرے سے یہ کیمپ آفس میں, اور بالکل وہ جج صاحب جن کی نام آپ نے لیا ہے, جاز ابراہیم صاحب, جاز ابراہیم صاحب کے ایک ان کے ایک لیٹر لے کر آئے جو انہوں نے بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی ہے اگینسٹ دا چیف جسٹس. تو وہ آپ کے پاس کیوں لے کے آئے؟ وہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے جا کر اس کے اگینسٹ ایکشن لوں گا میں, یہ کہنے آئے تھے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بلکہ وہ انوائٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہیں لنچ یا ڈنر پہ وغیرہ, تو اس لیے وہ آئے تھے. لیکن اس وقت موقع ایسا تھا کہ میرے پاس وہ پرائم منسٹر کی طرف سے ریفرنس بھی ایک آیا ہوا تھا ان کے خلاف, تو میں نے لگے ہاتھوں میں نے سوچا کہ ان کو میں کنفرنٹ کروں. اور میں نے ان سے کہا کہ جی ایک تو جو آپ نے شکایت کی تھی کہ آپ کے خلاف بہت خبریں آ رہی ہیں, وہ میں نے چیک کیا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کچھ ان خبروں میں سے صحیح ہیں باتیں. اور پھر میں نے ریفرنس آگے دے دیا ان کو کہ یہ ریفرنس ہے آپ کے خلاف جو میرے پاس آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے, جو اس سے میں نے کنفرنٹ کیا. اور یہ بہت سیریس چارجز ہیں آپ کے خلاف. اور ان سیریس چارجز کا پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس کا یا تو میرے خیال میں آپ اگر ریزائن کر دیں, ورنہ یہ کنفرنٹ ہوگا, یہ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ مجھے بھیجنا پڑے گا, تو اس میں بہت سی باتیں نکلیں گی, جو فیکٹس ہیں وہ نکلیں گی. تو یہ بات ہوئی. تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ ہی ٹوک اٹ پرسنلی مطلب فرینکلی میں تو پرسنل لیول پہ تو میرا ان سے بہت اچھے تعلقات تھے. ان کے ساتھ گھر پہ ان کا آنا جانا تھا میرے ساتھ, تو کوئی مجھے پرسنل لیول پہ کوئی بھی شکایت ان سے نہیں تھی. لیکن ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ آیا ہے جو سیریس ایک ایکوزیشنز ہیں اس کے خلاف, جو شخص کسٹوڈین ہے لا کا, سپریم کورٹ چیف جسٹس, تو ایز اے پریزیڈنٹ مجھے تو ایکشن لینا, ایک تو کانسٹیٹیوشنلی آئی ایم اوبلیگیٹڈ کہ پرائم منسٹر صاحب سے ریفرنس آیا ہوا ہے, آئی ہیو ٹو ٹیک ایکشن آن دیٹ. تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ بھیجنا تھا میں نے. تو میں نے سوچا اس کو اگر ان کو کنفرنٹ کر کے اگر یہ ریزائن کر دیں اور اس قسم کی ایک کیچڑ اچھالنا شروع, اگر وہ ہزار باتیں نکلیں گی جو سپریم کورٹ پہ ایکسپرشنز ہوں گی, تو وہ میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ باتیں ہوئی ہیں. تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں اکیومولیٹ ہو رہی تھیں, آپ جہاں بھی جا رہے تھے لوگ آپ سے شکایتیں کرتے ہیں. آپ جب سندھ آئے وہاں کی گورنمنٹ نے اور وہاں کے گورنر نے آپ سے شدید اعتراض کیا کہ جی یہاں پہ کوئی مسئلے مسائل نہیں چلنے دیے جا رہے, تو آپ نے فائنلی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو یہ سٹیپ اٹھانا ہے. ہائنڈ سائٹ میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ سٹیپ ٹھیک تھا؟ دیکھیں بالکل, سب سے پہلے پاکستان میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اب پاکستان جو اتنا اچھا کر رہا ہے اور آگے جا رہا ہے, اس میں نے پریشانی مجھے ہوئی کہ وہ ڈیریل ہو رہا ہے, نیچے کی طرف جا رہا ہے. جو ہم نے 7 سال میں اس کو لے گئے تھے, اٹھا لیا تھا پاکستان کو, تو ظاہر ہے پاکستان کے حق میں جو کچھ میں نے کیا وہ پاکستان کے لیے کیا میں نے, اور کوئی اپنی پرسنل ذات کے لیے نہیں کیا. سب سے پہلے پاکستان کے لیے میں نے ہر قدم اٹھائے. تو میرے خیال میں یہ قدم جو کچھ بھی میں نے کیا تھا وہ پاکستان کے حق میں تھا. شیل صاحب, are you ready to face this trial اگر یہ شروع ہوتا ہے تو؟ کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے بہت سارے قانونی نکات اور اس کی چیزیں بھی ہیں. مطلب I have to face them, I have to face the trial. افسوس مجھے ضرور ہے کہ اتنا کچھ پاکستان کے لیے کیا, اتنا کچھ پاکستان کی عوام کے لیے کیا, خاص طور پہ غریب عوام جس کا مجھے ہمیشہ دکھ درد تھا, ان کی غربت, ان کی بے روزگاری, ان کے گھر کی, ان کے خاندان کی صورتحال, اس کے لیے جو کچھ بھی کیا اتنا کچھ کیا, اور اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا, اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک چیز نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا. تو اس کے باوجود اس ملک میں اگر میری یہ ٹرائل ہوتی ہے تو افسوس ضرور ہے مجھے, افسوس ہے, اور میں اس کو عوام کی عدالت میں چھوڑتا ہوں کہ عوام جج کرے کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا, پاکستان کے لیے کیا کیا. تو اس کے بعد اگر عوام سمجھتی ہے مجھے ٹرائی ہونا چاہیے تو کریں گی. ایک بات ہے جیل صاحب, یہ جو اتنے لوگ آپ کے آگے پیچھے پھرتے تھے, جو اتنی زیادہ فیورز کے لیے آتے تھے اور کبھی یہ کبھی وہ, آج میجورٹی آف دیم میں سے
عوام کو چھوڑ کے اور آپ کے تھوڑے بہت سارے جو آپ کے ٹرو میرے خیال سے آپ کے ویل وشز ہیں ان کو چھوڑ کے جب آپ ان کو یہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھتے ہیں اور کچھ تو وزیر بھی بن چکے ہیں, اور ایک خاص وزیر ہیں جن کا میں نے آپ سے ضرورت پوچھنا ہے کہ ان کو آپ سے کیا پرسنل رنجش ہے, یہ میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے یہ دیکھ کر؟ بہت افسوس ہوتا ہے میرے خیال میں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ لوٹا گردی جو ہے, میں اسے لوٹا گردی کہوں گا. لوٹا گردی کو یہاں کا انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل سیناریوں میں ایک نظام بن گیا ہے جو بالکل ایک کردار کے خلاف جاتا ہے, کیریکٹر کے خلاف جاتا ہے. پرنسپلز انسان کے ہونے چاہیے, کسی پرنسپل پہ کھڑا ہونا چاہیے انسان کو. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. اپنے ذات کے مفاد میں جو بھی حکومت بنا رہا ہے اس سے فائدہ ملے گا اس طرف چل پڑتے ہیں. تو انفارچونیٹلی تو یہ سب ایسے ہی ہیں, جہاں ہوا چلے گی وہ اس طرف چل پڑیں گے. بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ صورتحال ہے, یہ لوٹا گردی والی صورتحال ہمارے پالیٹکس میں ہے. اچھا, اس وزیر سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میں نے ابھی حال ہی میں ایک سٹوری بریک کی تھی کہ کچھ دن پہلے چودھری نثار صاحب اور وزیر اعظم کے حوالے سے کچھ خبریں آئی ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں گئے ہیں, انہوں نے ایک گیسٹ ہاؤس بھی دیکھا ہے. اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی کچھ ہدایات خاص طور پہ آپ کی طرف سے دی گئی ہیں, شاید کچھ ججز بھی ملوث ہیں. میں ابھی نام نہیں لینا چاہتی بیکاز میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس حوالے سے اس وجہ سے آپ سے کوئی ذاتی رنجش نکالے, لیکن میرے پاس ایویڈنس ہے, وقت آنے پہ میں پیش کر دوں گی. یہ سٹوری جب آپ نے سنی تو پھر آپ نے کیا سوچا, کیا فیل کیا آپ نے کہ یہ سٹوری تو میں آپ کے پروگرام ہی پہ سنی تھی. آپ نے کچھ یہ باتیں کی ہیں جو مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن جیسے میں نے کہا دیکھیں میں کوئی الحمدللہ میں کوئی ڈرنے بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں. میں نے بہت زندگی میں خطرات کا سامنا کیا ہے, مشکلات دیکھی ہیں, تو میں ڈرنے بھاگنے والا آدمی تو ہوں نہیں. افسوس مجھے صرف اس بات کا یہ ہوتا ہے جو میں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے لیے سب کچھ میں نے کیا, اپنی پوری تن من دھن سے جان بھی حاضر کی. ظاہر ہے 2 جنگیں لڑی ہوئی ہیں, ایکشنز دیکھے ہوئے ہیں, تو سب کچھ پاکستان کے لیے. اب غدار ڈکلیئر ہو رہا ہو آدمی جس نے 2 دفعہ جنگیں لڑی ہوئی ہوں, ایکشنز دیکھے ہوئے ہوں, خطرات مولے ہوں اس ملک کے لیے, وہ غدار ہے اس ملک کا. اس بات کے افسوس مجھے ضرور ہوتا ہے. باقی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میں یہاں ہوں, میں کسی وجہ سے آیا ہوں, کسی اپنے ایک ویژن کے لیے آیا ہوں یہاں. تو ہر چیز جو سامنے آئے گی اسے فیس کریں گے, بولڈلی فیس کریں گے. جی ڈرنے والے ہم نہیں ہیں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے مجھے وہ ڈرا رہے ہیں تو میں ڈرتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا جی. تو جو بھی سامنے آئے گا فیس کریں گے. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نے آئین معطل کیا اور اس کے بعد آپ سے چیف آف دی آرمی سٹاف اس وقت کے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں, انہوں نے بھی جب آپ سے حلف لیا, انہوں نے کبھی آپ کو یہ مشورہ دیا, کیونکہ ان کے دور میں بھی تو ایمرجنسی لگی ہوئی تھی, کہ سر ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان میں اس کو لفٹ کر دیں؟ نہیں, کوئی میں نے خود نے مطلب وہ ایمرجنسی تو چلی بھی 1 مہینہ اور 12-13 دن چلی ہے, جس میں وہ پرپز اچیو کرنا تھا جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو کہ پاکستان کو پٹری پہ چڑھا دو واپس, تاکہ پھر آگے کی طرف جائیں ہم. تو وہ اس میں جیسے میں نے کیا, ایک ایکٹیوسٹ چیف جسٹس جو اس میں رکاوٹیں ڈال رہا تھا اس کے اگینسٹ ایک ایکشن تھا, یہ جو ضروری میں سمجھتا تھا, اور جو جن سے بھی میں نے ایڈوائز لی, کنسلٹ کیا, وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے, تو وہ میں نے ایکشن کیا. اچھا, اگر ضرورت پڑی تو جن لوگوں سے آپ نے کنسلٹ کیا, اور بہت سارے تو ابھی موجود ہیں, مطلب ہے اس پاکستان میں ہی ہیں, زندہ ہیں, بلکہ ابھی بھی بہت ساری پوسٹ پہ تعینات ہیں, کیا ان لوگوں کو کورٹ میں پیش کریں گے؟ یہ لیگل ٹیم پہ میں چھوڑتا ہوں اپنے مطلب ایک وہ جو پروملگیشن آرڈر ہے اس میں سارے لوگ جو بھی ایبیٹرز ہیں وہ سارے وہ لکھے ہوئے ہیں اس میں, تو میں نام وام لینا نہیں چاہتا ہوں. وہ تو خیر میرے پاس پوری لسٹ تو وہ ظاہر ہے جب کیس چلے گا تو کیس میں لیگیلٹی اس کی جو ہے وہ تو کلیئر ہے.
لیگل آرٹیکل 6 کی، یہ آرٹیکل 6 کا 1 جو ہے وہ اسے دیکھے چلے جا رہے ہیں، 2 اور 3 کو دیکھ نہیں رہے ہیں انفارچونیٹلی. مطلب یہ کہاں کی یہ جسٹس ہے؟ جسٹس کالز فالوئنگ لا، اور وہ اگر ہماری کورٹ ہی لا کو فالو نہیں کرے گی، جو کسٹوڈینز ہیں جسٹس کو، اور کون کرے گا؟ مطلب کلیئر کٹ چیزیں ہیں. یہ کوئی سائنس کی، کوئی ایٹامک سائنس کی بات تو میں کر نہیں رہا ہوں. کتاب میں لکھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، تو آپ پڑھیں گی وہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے، کوئی اس میں ویگنس نہیں ہے، ایمبیگوٹی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی ہماری وائلیشن اس کی ہوتی ہے تو افسوسناک بات. جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایشورٹیز دی گئی ہیں، یا ان سے جو بات کی ہے، کیا گورنمنٹ اس کے اوپر اپنی ایشورٹیز پر سٹینڈ بائی کر رہی ہے، یا وہاں کچھ اور کہہ رہی ہے اور یہاں عوام کو کچھ اور کہہ رہی ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. جیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے حوالے سے سعودی عربیہ کو، امریکہ کو، اور اسپیشلی UAE کو، دبئی کے جو شیخ ہیں، ان کو کچھ ایشورٹیز دی گئی تھی. از دیٹ ٹرو؟ پتہ نہیں مجھے فیکچولی، لیکن بات چیت شاید ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں. تو مجھے پرسنلی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. نہیں، مطلب ہے کہ آپ کو خود پرسنلی پتا، لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے یہ کہا ہے کہ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نے مجھے ڈائریکٹلی ان میں سے کسی نے نہیں بتایا، بٹ انڈائریکٹلی یس مجھے یہ خبریں ملی ہیں. اچھا، تو اب جو وہ یہ چیزیں مانیٹر کر رہے ہیں اسپیشلی سعودی عربیہ، مجھے امید ہے، یا مجھے کافی یقین بھی ہے کہ یہ میرے حق میں یہ سوچ رہے ہوں گے اور ان کو پریشانی ہو رہی ہوگی. اوکے، تو دو باتیں تو صاف ہیں کہ کچھ ایشورٹیز ان کو دی گئی ہیں، اور ان ایشورٹیز کے مطابق اس کے برعکس حکومت پاکستان کی عوام کو کچھ اور بتا رہی ہے، یہاں کچھ اور کاروائی کر رہی ہے، اور وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے ممالک کو میری اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہوگا انصاف پر مبنی ہوگا، اور آئی ہوپ ایسا ہی ہو. میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایز اے پاکستانی کیا مجھے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری فوج کے مورال پہ کیا اثر پڑا ہوگا، بیکاز دے آر مائی ڈیفینڈرز؟ صحیح، فکر تو پریزنٹ چیف کو ہونی چاہیے. مطلب فرینکلی یہ آرمی میں، آرمی کے کمانڈ جو ہے، کور کمانڈرز، آرمی چیف، ڈویژن کمانڈرز، وہ دیکھتے ہیں، پلس دیکھتے ہیں، اور پلس کی رپورٹنگ ہوتی بھی رہتی ہے، اوپر سب سے اوپر تک ہوتی رہتی ہے. تو ان کو وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے وہ پلس آ بھی رہی ہوگی اور وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو جہاں تک میرا تعلق، اور آپ جو کہہ رہی ہیں، میں تو ایز اے چیف سیاچن، کارگل، وہاں میں جا کر رات گزاری ہیں میں نے، ٹروپس کے ساتھ میں تو گزارتا تھا، ایون ایز اے چیف، جو کہ انیوژل بات ہے. لیکن میں جاتا تھا، مجھے کچھ SSG کی کمانڈو ٹریننگ ایسی تھی کہ میں ادھر ان کے ساتھ جا کر اس سردی میں میں ان کے ساتھ، ان برفوں میں رہتا تھا ان کے ساتھ. تو یہ امپیکٹ تو تھا. اب وہ ضرور آن گراؤنڈ ابھی بھی ہوگا ضرور. یس ڈیفینیٹلی، بیکاز آبویسلی وہ ساری یہ چیزیں، اخبارات، میڈیا، ٹرائل، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ چیزیں ویسے ان کے مورال کو ہرٹ کرتی ہیں، آپ سمجھتے؟ ہاں ڈیفینیٹلی. دیکھیں، مورال آرمی کا اس وقت انفارچونیٹلی کافی، آرمی خلفشار میں ہے. ایک یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں آرمی انوالوڈ ہے. ادھر بہت لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور ایک واضح طور پر ایک پالیسی، کلیئر کٹ پالیسی، اور کلیئر کٹ اس پالیسی کے بیس پہ ایک اسٹریٹجی، حکمت عملی بنی ہوئی ہو، وہ مجھے کم از کم اخباروں سے اور نیوز سے وہ مجھے نہیں نظر آ رہی ہے. تو اس لیے پریشانی تو ہوگی جو فرنٹ پہ ہے، آن دا فرنٹ ہے، اور وہ سفر کر رہا ہے، اور وہ اگر دیکھ رہا ہو کہ بھائی کیوں سفر کر رہے ہیں، کیا ہے پالیسی، اور اگر کلیئر نہیں ہو، ویگنس ہو، تو وہ پریشان تو ہوں گے. ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ 100% اطلاع ملی گئی
کہ ایک ذہن ہے ہمارے ملک میں بنایا جا رہا ہے, سیاستدان بنا رہے ہیں, اور شاید صحیح بنا رہے ہوں, مجھے تو نہیں پتا, ایز اے ملٹری مین آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ایک میسج دیا جا رہا ہے اور واضح طور پر اس کو ایک یونیفارم پالیسی کی طرف لے کے جائیں گے کہ اب پاکستان میں فوج کی اتنی ضرورت نہیں ہے, فوج کو کم کیا جائے اور فوج کو کنٹرول بھی کیا جائے ذرا, تاکہ وہ اندرونی مداخلت جو ہے اپنی ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے. انفیکٹ آپ کے ٹرائل کے حوالے سے میری جتنی بھی لوگوں سے, سیاستدانوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی the message is only one, that اگر تو ہم یہ ایگزامپل بناتے ہیں تو in the future there will be never any adventurism in Pakistan. یہ میں اس کا جواب دیتا ہوں, اور پچھلا جو سوال کیا تھا اس میں ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں, جو آپ کہہ رہی تھیں آرمی کے مورال پہ. یہ جو کچھ لوگ, آپ کو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اٹھ کے فوج کے خلاف بول دیتے ہیں. یہاں تک کسی صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ فوج جو ایکشن کر رہی ہے اس میں شہید کا رتبہ ان کو نہیں ملنا چاہیے, یا کچھ ایسی بات کی تھی. جی بالکل. اور پھر کوئی اسمبلی میں کھڑے ہو کر فوج کے خلاف کوئی بول دیتا ہے. اس بات کا ضرور فوج میں اثر ظاہر ہوتا ہے, اتنا وہ سفر کر رہے ہیں, اور فوج ملک کی سینٹر آف گریوٹی بھی ہے, تو اس کے اوپر اگر یہ لان تان ہو رہی ہو اوپنلی میڈیا میں ہر جگہ, تو یہ ظاہر ہے ان کی ڈیمورلائزیشن ہوتی ہے ان باتوں سے. اب آپ نے جو سوال کیا ہے, یہ آپ نے جو ڈی ملٹرائزیشن کی بات کی آپ نے, جی بالکل. یہ پتہ نہیں, اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے تو اس کی سمجھ ہونی چاہیے پراپر کہ پاکستان کی ملٹری کی ایم اور پرپزز کیا ہیں, مشن کیا ہے. ایک تو ظاہر ہے یہ ہماری ایک تنازع ہے جس میں ہمیں ایک تھریٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, ہمارے وجود کو ایک تھریٹ ہے. وہ اس ایگزسٹینشل تھریٹ کو ہم نے ایکسٹرنل تھریٹ اور انٹرنل تھریٹ بھی اب بہت زیادہ ہوا ہے, تو اس میں فوج کی بہت ضرورت ہے. دوسرا ہمارے یہ ڈسپیوٹس ہیں ود انڈیا, ڈسپیوٹس ہیں, ان ڈسپیوٹس کی ریزولوشن ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہی سے ڈسپیوٹ ریزولوشن ہو سکتی ہے. تو جب تک یہ تنازع ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, ہمیں اپنا گارڈ اوپر رکھنا پڑے گا. اگر یہ ڈسپیوٹ سالو بھی ہو جاتے ہیں, پاکستانیوں کو یہ جو کوئی بھی ڈی ملٹرائزیشن کی بات کرتا ہے اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایگزسٹینشل تھریٹ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ہمارے بارڈرز پہ پوری ہندوستان کی فوج کھڑی ہوئی ہے. وہ سارے ان کی اورینٹیشن ساری ہے, ان کی آرمی, نیوی, ایئر فورس کی تمام اورینٹیشن پاکستان بارڈر پہ ہے. تو ہمیں اپنے گارڈ لوور نہیں کر سکتے, ہمیں ایگزسٹینشل تھریٹ رہے گا, ڈسپیوٹ سالو بھی ہوتے ہیں. تو اب آپ آگے دیکھ لیں کہ کیا ڈی ملٹرائزیشن اس ملک کو, ہماری اپنی انوائرمنٹ ہے, بڑی ٹپیکل قسم کی انوائرمنٹ ہے, اس میں ہمیں فوج چاہیے اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنی سالمیت کے لیے, فرام ایکسٹرنل تھریٹ اور انٹرنل تھریٹ دونوں کے لیے. تو فوج کی بہت اہمیت ہمیشہ رہے گی. آپ کے حوالے سے جو میں نے بات کی کہ وہ چاہتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایگزامپل ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ فیوچر ایڈونچرزم پہ ہمیشہ کے لیے لاک لگا دیا جائے. ایڈونچرزم چھوڑیں, یہ ایڈونچرزم یہ تو ورڈز ہیں ان کے, لیکن میں ان سے یہ کہوں گا ہمارے پاکستان کی ہسٹری اگر دیکھی جائے, ہمیشہ کانفلکٹ رہا ہے بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن, ہمیشہ 47 سے. اور انفارچونیٹلی بات یہ ہے, اگر آپ اس 47 سے دیکھیں, کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے, سیویلین الیکٹڈ گورنمنٹ, اس نے سوشیو اکنامک پیرامیٹرز میں ایک نے بھی اچھا پرفارمنس نہیں دکھایا. 47 سے آپ لے لیں اور مجھے آپ کوئی بھی گورنمنٹ بتائیں جس میں سوشیو اکنامکلی پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہو, ہمیشہ نیچے کی طرف گیا ہے. یہ ایک, اور اس پہ اس لیے کیونکہ پاکستان کو تو ترقی کرنی ہے, تو چیکس اینڈ بیلنسز بہت ضروری ہیں. چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے تاکہ گورننس جو فیل کر رہا ہو وہ 5 سال دندناتے ہوئے فیل اگر کری چلے جا رہا ہے اور پاکستان کا ستیاناش ہو رہا ہے, تو اس میں اگر چیک نہیں ہوں گے تو کیسے ہم آگے جائیں گے. تو یہ وہ چیکس نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنلی اگر نہیں ہے تو پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ فوج مداخلت کر لیں, فوج مداخلت کرتی. کیا کریں, یہ اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن
اب آپ خود دیکھ لیں کہ اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے یا کانسٹیٹیوشن، دونوں بہت ضروری ہیں، لیکن الٹیمیٹ انالیسس میں جب یہ سچویشن آتی ہے جبکہ اسٹیٹ جا رہا ہے تو ایک چیز اسٹیٹ کو بچائیں، کانسٹیٹیوشن کو بچائیں، یہ اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، کانسٹیٹیوشنلی ڈھونڈنا پڑے گا. یہ ہمیں اپنی جو پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس جو ہے، جو غلط گورننس، غلط لیڈرشپ کو اوپر پھینکتی ہے، یہی اسی لیے گورننس فیل ہوتی ہے ہماری، ہمیشہ فیل ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ گورننس کہاں سے آتی ہے؟ پولیٹیکل پروسیس سے آتی ہے. اب وہ پولیٹیکل پروسیس ہمیشہ فیل کرتا ہے، تو ویل ہیو ٹو ری انجینئر دا پولیٹیکل پروسیس انٹائرلی، تاکہ وہ اچھی گورنمنٹ، اچھی لیڈرشپ ابھرے. اور پھر اس کے اوپر چیکس بھی ہونے چاہیے کہ وہ اچھی گورننس کرے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اسے ڈر ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی چیک ہے. اب وہ چیک آپ جیسے مرضی بنا، عوام چیک ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں فوج کو کس نے حق دیا کہ ہم پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں؟ عوام چیک، عوام کیا چیک ہے؟ عوام تو چیک ہے، لیکن عوام ابھی آپ کے خیال میں 5 سال سے یہ ابھی کیا عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام بڑی خوش ہے کیا؟ تو کیا چیک کرے؟ الٹیمیٹلی تو پولیٹیکل چیک چاہیے نا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے فوج کو آ جانا چاہیے، ٹیک اوور کر لینا چاہیے، وہ تو ایک ایکسٹریم میجر ہے. جبکہ اسٹیٹ بالکل ختم ہو رہا ہو تو پھر یہ میجر، میں تو میرے زمانے میں تو جیسے 58(2) ہوتا تھا، ایک تو وہ پہلے سے تھا، دوسرا میں نے ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنایا. تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں تاکہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروسیس ہی چلے. میں اس کے حق میں ہوں بالکل. یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ چلائیں، ڈکٹیٹرشپ تو کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان کو گورن کرنے کا. چاہیے ہمیں پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروسیس ہی چاہیے، لیکن اس کے اندر ان بلٹ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے بہت ضروری ہیں. جنرل صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی. 2009 کی جو ججمنٹ کو بیس بنایا گیا، جیسے میں نے کہا کہ کہتے ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ایک ایگزامپل بنا دیا جائے یا ایک ٹرائل کر دیا جائے یا ایک شخص کو اس کی سزا دے دی جائے تو آئندہ فوج کبھی یہ قدم نہیں اٹھائے گی. فوج کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی فوج اس کو ایکسپٹ کر لے گی اور وہ چپ چاپ یہ دیکھے گی؟ یہ کہہ نہیں سکتا ہوں میں. یہ بڑے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب چپس آر ڈاؤن، اسٹیٹ ورسز کانسٹیٹیوشن، اللہ وہ وقت نہ لائے کسی کے اوپر. میرے اوپر آیا تھا یہ وقت، 99 میں آیا ہے، ایسے ہی پہلے بھی آیا ہے. تو وہ وقت آنا نہیں چاہیے. پاکستان کی اچھی گورننس، اچھی لیڈرشپ ہو، پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہو، دنیا میں ایک رتبہ ہو. ہر آدمی یہی چاہتا ہے. کیوں کوئی انٹرفیئر کرے گا اگر یہ ہو رہا ہو؟ کوئی نہیں انٹرفیئر کرے گا. لیکن جب یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور ملک ختم ہونا، تباہی کی طرف جا رہا ہے، پھر یہ سچویشن آ جاتی ہے. انفارچونیٹلی جبھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز بنائیں. اب وہ چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے. وہ 58(2) بھی نہیں ہے، NSC بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ حکومت آئے گی 5 سال چلے، یہ بھی 5 سال چلیں گی. اب یہ اگر یہ اور بیڑا گرک کرتے ہیں تو 5 سال بعد وہ پھر تیار ہے جی، اب ہماری باری آ گئی. جیسے 89 سے کیا ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی PMLN، پیپلز پارٹی PMLN، پیپلز پارٹی PMLN چلتی چلی جا رہی ہے. اب یہ اگر ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جی. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں، مجھے کسی سے، میں وینڈیٹا میں نہیں بلیو کرتا ہوں. ترقی کی طرف یہ حکومت لے جائے تو میری تو سپورٹ ہے اس حکومت. بھائی پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کو اگر آپ آگے لے جا رہے ہیں تو بڑا اچھی بات ہے. میں تو بہت خوش ہوں گا. چل صاحب یہ بتائیے، ابھی حال ہی میں 2 میرے سوال آپ سے رہ گئے ہیں. ایک اینڈ میں آئی ول آسک اباؤٹ یور مدر، بٹ اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں 2009 کی ججمنٹ جس کو بیس بنا کے ساری کاروائی کی جا رہی ہے، اس میں آپ سے سنا نہیں گیا، آپ کو سنا نہیں گیا. آپ کی نے کیوں ایبینس کی، کیوں کانسٹیٹیوشن کو سائڈ پہ رکھا، کیوں ایمرجنسی لگائی؟ یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو کورٹ ہے اور تصدق حسین جیلانی صاحب جو ایک بہت اچھے اور سلجھے ہوئے چیف جسٹس ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سننا چاہیے جو پہلے آپ کا نہیں سنا گیا؟ دیکھیں، ہر انسان کا کانسٹیٹیوشنل حق ہے، وہ ہر پاکستانی کا، میرا ایک کانسٹیٹیوشنل حق ہے. مجھے سنائے بغیر مجھے کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا. سنائے بغیر میرے اگینسٹ ایک ورڈکٹ دی نہیں جا سکتی. یہ کہاں کیا
کہاں کی جسٹس ہے یہ؟ کہاں کی یہ انصاف ہے؟ سنے بغیر ایک ججمنٹ پاس کر دی. اور اس بائی دا وے وہ آپ جو کہہ رہی ہیں 2009 کے، اس میں تو میرا نام تھا بھی نہیں، میرے اگینسٹ نہیں تھے وہ تو کسی اور سلسلے میں وہ یہ چارج چل رہا تھا. تو خواہ میں میرا نام لا کر اور مجھے یہ ایکوزیشن میرے اگینسٹ اور ورڈکٹ پاس ہو گیا میرے اگینسٹ بغیر مجھے سنے ہوئے. تو ظاہر ہے مجھے سننا چاہیے، جسٹس ڈیمانڈ کہ مجھے سننا چاہیے، اور میرے وکیل جائیں گے اور مجھے ریپرزینٹ کریں گے، اس میں کرنا چاہیے. اور مجھے امید ہے سپریم کورٹ کے، آپ نے چیف جسٹس صاحب کی بات کی ہے، ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے ان کے بارے میں، تو مجھے امید ہے کہ مجھے سپریم کورٹ میں جسٹس ملے گی، یا دوسرے کورٹس میں بھی جسٹس ملنی چاہیے. جسٹس ملنی چاہیے. یہ بتائیے گا کوئی مجھے فیور نہ کریں، مطلب آئی ایم ناٹ آسکنگ فار اینی فیورز فرام اینی ون. بھائی عدل اور انصاف، یہ تو ایک، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام میں تو عدل انصاف کے بڑی مقام ہے. حضرت عمر علی کے قصے کہانیاں سب جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے عدل کرتے تھے وہ. تو ہم تو مسلمان ہیں، تو ہماری کدھر ہے یہ؟ ہم کیا ان میں بلیو نہیں کرتے ہیں کیا؟ ہونا چاہیے یہ بالکل عدل اور انصاف مجھے چاہیے، اور کوئی مجھے فیور نہیں چاہیے. عدل اور انصاف آپ کو چاہیے، بالکل کیوں نہیں چاہیے، آپ کا حق بنتا ہے، ہر پاکستانی کا وہ حق بنتا ہے. مجھے یہ بتائیے، ابھی حال میں یہ بتایا گیا کہ پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس ایک کی، میں تو اس کا ایک مختصر حصہ سن چکی. انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ کے حوالے سے ان کو ایئر لفٹ کریں گے اور پاکستان لے آئیں گے اور ان سے آپ کی ملاقات کر دیں گے. کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ؟ یہ میں نے بھی اخبار میں سنا ہے، لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ میری ماں ہے، میری ماں ہے، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے. میں دیکھوں گا، میں اپنی ماں کا خیال میں رکھوں گا، میرا فرض بنتا ہے، اور میں کروں گا. اور اگر میرے پاس وہ وسائل اگر نہ بھی ہوں، میں اپنی ماں کے لیے بھیک مانگ لوں گا، ان سے نہیں مانگوں گا. تو یہ اپنی یہ فیور مجھے نہ کریں جی، مجھے فیور نہیں چاہیے. مجھے اگر لانا ہوگا، اگر وہ آنے کے قابل ہوں گی تو میں خود کر لوں گا، آپ مجھے یہ فیور نہ کریں. کہ کیا کسی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا یہ؟ مطلب یہ میرے خیال میں باتیں ظاہر ہے، آئی وانٹ ٹو میٹ مائی مدر. بالکل، یہ ای سی ایل کے سلسلے پہ تو ہم نے کیسز کیے ہوئے ہیں کہ ای سی ایل سے ہٹائیں مجھے. میں بعض لوگ دیکھیں، اس میں ای سی ایل کے سلسلے سے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کو، بعض کہتے ہیں کہ آنا نہیں چاہیے تھا، باہر چلے جائیں اور نہ آئیں. کچھ کہتے ہیں باہر بالکل ہی نہیں جانا چاہیے، ادھر رہنا چاہیے. جی میرے بعض سپورٹرز ہیں اسٹرانگ، کہتے ہیں ادھر ہی وہ تو رہیں گے اور یہاں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کیا سوال ہوتا ہے کہ باہر جائیں اور آئیں ہی نا، یا یہاں بیٹھے رہیں جائیں ہی نا. یہ میں ایک آزاد، میں پاکستانی ہوں اور میں پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا ہوں، آرمی چیف رہا ہوں. میں ایک فری مین، میرے لیکچرز ہیں، پوری دنیا میں مجھے لیکچر کے لیے بلایا جاتا ہے. مجھے آزادی ہونی چاہیے، میں جب مرضی باہر جاؤں، جب مرضی واپس آؤں. تو مجھے ای سی ایل پہ کیوں ہوں میں؟ وائی؟ کیونکہ میں نے وہی بات میں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ میں نے پاکستان کو بچایا، میں نے پاکستان کو آگے لے کر گیا، میں نے عوام کی بہتری کی، عوام کو خوشیاں دی میں نے. اس لیے مجھے ای سی ایل اور مجھے سزا ملنی چاہیے. اس لیے میں باہر جاؤں اور واپس نہ آؤں کہ جی میں ایک بھگوڑا ہوا ہوں، باہر بیٹھا ہوا ہوں، میں واپس نہ آؤں. کیوں بھائی؟ کس سلسلے میں؟ یہ میرا ملک ہے، یہاں میرے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یہاں میں رہنا چاہتا ہوں، میرا گھر ہے. تو میں جب مرضی آؤں، جب مرضی جاؤں. تو میں ای سی ایل پہ کیوں ہوں؟ ابھی تک ایک بھی دفعہ کنوکٹ بھی نہیں ہوا ہوں میں کسی چیز پہ، اور میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. کوئی کسی نے مجھے بلایا تھا کہ مجھے فورس کر رہا تھا؟ انہوں نے، حکومت نے انٹرپول کو لیٹر لکھ دیے. مجھے معلوم ہے انٹرپول نے ان کو جواب کیا دیا، تو ان کو پتا ہو گیا. کیا جواب دیا؟ چھوڑیں ابھی، وہ بتا دیں، نیگیٹو جواب دیا. کوئی انہوں نے نہیں مانی ان کی بات. میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں، تو میں ای سی ایل پہ کیوں ہوں؟ مجھے کسی نے زبردستی تو نہیں لایا کوئی مجھے. تو وہ ٹیک اپ کیا. تو میرے خیال میں اس لیے اس میں ظاہر ہے، میں نے یہ بھی ہے اس میں کہ میں مدر سے اپنے ملنا بھی ہے. تو شاید اس سے انہوں نے ریفرنس لے لیا کہ میں ان سے کوئی مانگ رہا ہوں کہ مجھے ایسے ہیلپ کریں. مجھے ان کی مدد نہیں چاہیے جی. آپ جسٹس انشور کریں. اگر آپ حکومت میں ہیں، کوئی بات کرنی ہے آپ نے، آپ عدل اور انصاف انشور کریں.
لا کی سپریمیسی کو انشور کریں، باقی آپ چھوڑیں میری حالت پہ، میری ماں کو چھوڑ دیں، وہ میری ماں ہے، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ ناظرین، آج آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سابق ملک کے چیف آف دی آرمی سٹاف اور ملک کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی گفتگو سنی، اور جیسے میں نے پہلے پروگرامز کیے ہیں، آگے چل کے بھی میری انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی جاری رہے گی اور اس کیس پر بھی میں نظر رکھوں گی، اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے، اور معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اور انصاف اگر ہوگا تو دکھے گا، اور دکھے گا تو ہم سب اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ بہرحال آج بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوئیں جس سے آپ کے ذہنوں میں جتنے سوالات تھے ہوپ فلی آپ کو اس کے جواب مل گئے ہوں گے۔ فار فیڈ بیک آپ مجھے فیس بک پر لکھ سکتے ہیں، ٹویٹر پہ لکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔